بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نے قتل کیا کسی انسان کو، کسی شخص کو، پھر ایک دوسرے پر دھرنے لگے، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک دوسرے پر دھرنے لگے، یعنی ایک نے کہا اس نے قتل کیا اور دوسرے نے کہا اس نے قتل کیا، ڈالنے لگے ایک دوسرے پر، الزام لگانے لگے۔ تو واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرنا تھا، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، یا اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپا رہے تھے، یعنی جس نے قتل کیا وہ چھپا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے فساد، ایک تو قتل والا فساد ہوا، قتل ہو گیا، دوسرا فساد کہ اب آپس میں اختلافات ظاہر ایسے آدمی پہ کر رہے تھے جس نے قتل نہیں کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تم چھپا رہے تھے اس کو اللہ نے نکالنا تھا، ظاہر کرنا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، یعنی گائے جو پیچھے بات چلتی آ رہی کہ گائے لاؤ اور اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالو یا منہ پہ لگاؤ یا اس پر ڈالو، تو وہ بولے گا کہ کس نے قتل کیا۔ تو ہم نے کیا کہا، فَاضْرِبُوهُ، مردے پر ڈالو یا مارو اس گائے کا کچھ حصہ یا ٹکڑا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، یعنی جیسے اب اللہ پاک تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر سکتے ہیں، مستقل بھی زندہ کر سکتے ہیں، اور کوئی اعتراض نہ کرے کہ قیامت کے دن کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ یہ اللہ پاک نشانیاں دکھاتے ہیں، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، اور تاکہ یا اپنی قدرت کے نمونے دکھاتے ہیں تاکہ تم غور کرو، عقل رکھو، عقل سے سمجھو۔ فرمایا جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر فوراً ہی مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدریہ وحی معلوم ہو گیا تھا، ورنہ عام طور پہ مرنے والا اگر یہ کہتا کہ جی مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا، اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں یہاں ہے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، موجود ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا، اس لیے ان کی بات کو لیا گیا کہ یہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ یا شبہ کرنا بھی درست نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسی ہی قدرت تھی، یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتا دیا جا سکتا، نبی کو بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے تلاش کروائی، ڈھونڈوائی، اور اس کا گوشت کا ٹکڑا ڈالا، پھر وہ مردے سے بلوایا وغیرہ وغیرہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ خود اللہ تعالیٰ نبی کو بتا دیتے، یا ویسے مردہ کو زندہ کر دیتے کہ گوشت کے ٹکڑا ڈالیں تو زندہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے، اعتراض کرتا ہے، یہ شبہ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں، بلکہ مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتا ہے، اور ہر واقعہ کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے احاطہ علمی میں آ سکتی ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں ہر واقعہ کی مصلحت معلوم کریں ایسا کیوں کیا۔ اب کوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں بلایا، اللہ تو ویسے دیکھ رہے ہیں، اللہ بات کر سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے طور پہ بلایا، کہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، مرتبے کو بڑھانا تھا اللہ نے، اور جو ہے اللہ نے بلا لیا۔ اور یہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی بات ہو جی کیوں کیا، ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی ہے، کسی کا جواب اللہ نے دے دیا، کسی کی حقیقت کو بیان کر دیا، کسی کے مقصد اور مصلحت کو بیان کیا، کسی کا نہیں بیان کیا۔ میرے سامنے نماز پڑھو، جھکو، بھئی اللہ کے سامنے جھکیں گے تو اللہ کی بڑائی میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں جھکیں گے تو کیا اللہ کی بڑائی میں کمی آ جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو اس کی کیا ضرورت ہے جی۔ تو کیا فرمایا کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہر واقعہ کی تصدیق میں، بعض دفعہ لوگ جی میسج کرتے ہیں جی یہ بات بتائیں، بس آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں جس کا آخرت میں سوال اور جواب نہیں ہے جس بات کا، اس کی فکر میں لگے رہنا ہے، پہ جو وقت جائے گا اس کا ضرور سوال ہوگا۔ کیا فرمایا، تم مقصد کہتے ہیں کہ ہر واقعہ کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے، اس لیے اس سے
اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی عمر عزیز ضائع کرنے کے بجائے بہتر طریقہ تسلیم اور سکوت کا ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا بس ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کیا فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اور پھر فرمایا تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، یعنی یہ ساری اللہ نے دکھائی یہ چیزیں، سارا کچھ کر کے مردہ سے بلوایا وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد بھی کیا ہو گئے؟ دل تمہارے سخت ہو گئے۔ فاہیا یہ ایسے ہو گئے کل حجارہ جیسے پتھر، یا اس سے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دل کا سخت ہونا یا پتھر ہے، پتھر سے بھی زیادہ۔ اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتے ہیں نہریں، یعنی بہت سارے پتھر ہیں جن سے پانی نکلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پتھر سے پانی نکلا، پہاڑوں پہ چلے جائیں وہاں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ تو پتھر تو ایسے ہیں جس سے پانی نکلتا ہے۔ تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ یعنی تھوڑا سے بھی نرمی نہیں۔ اور ان میں منہا ایسے بھی ہیں پتھر، بعض ایسے ہیں لما یہ شقہ کو کہ جو پھٹ جاتے ہیں، یخرج منہ الماء اور اسے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ منہا لما یہبط من خشیۃ اللہ اور ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے عما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اس جگہ پتھر کے 3 اثرات بیان کیے گئے۔ اول ان سے زیادہ پانی نکلنا، دوم کم پانی نکلنا، ان دونوں میں کسی کو شبہ نہیں پڑتا۔ تیسری صورت یعنی خدا کے خوف سے پتھر کا نیچے آ گرنا، اس میں ممکن ہے کہ کسی کو شبہ ہو کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حس ہے نہیں تو کیسے گرتا ہے۔ تو یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حیوانات لا یعقل من خوف تو عقل نہیں رکھتے، میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ البتہ حس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جمادات میں اتنی حس بھی نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ حس حیات پر موقوف ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسی لطیف حیات ہو جس کا ہم کو ادراک نہ ہوتا ہو۔ جیسے جوہر دماغ کے احساس کا بہت سے عقلاء کو ادراک نہیں ہوتا، وہ محض دلائل سے اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو دلائل طیبہ سے ظاہر نص سے قرآن کی دلالت اور قوت کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوف ہی ہو، یعنی جب بھی پتھر گرے ہم یہاں سمجھے یہ اللہ کے خوف سے گرا، ویسے بھی گر سکتا ہے، نیچے جس چیز سے رکا ہوتا وہ گر گئی، یہ گر گیا، یا پہلے اٹکا ہوا تھا کسی چیز سے گر پڑا۔ ہاں اللہ کے خوف سے بھی پتھر گرتا ہے، لیکن ہر گرنے والے پتھر کو کہ اللہ کے خوف سے گرا ایسا نہیں ہے۔ ہاں بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب مختلف ہوں، ان میں سے بعض طبعی اور ایک سبب خوف خدا بھی ہو، بعض ویسے پتھر گر پڑے۔ اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کے ذکر میں ترتیب نہایت لطیف اور افادہ مقصود سے نہایت بلیغ انداز میں کیا گیا، یعنی بعض پتھروں میں تاثر اتنا قوی ہے جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور ان یعنی یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف اور مصیبت میں پگھل جائیں، اور بعض پتھروں میں ان سے کم تاثر ہوتا ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے۔ تو یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوئے، اور ان کے قلوب ان درجہ دوم کے پتھروں سے بھی سخت ہیں، یعنی وہ ایسے اثر لینا، اب پتھر ہے وہ اثر لے لیتا ہے، کسی بھی وجہ سے پتھر لے لیتا ہے۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اور فرمایا کہ اب کیا تم اے مسلمانوں، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے، کہتے ہیں آپ مسلمان ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا یہ باتیں سنا کر، یہ جو کچھ سے سن کر وہ اتنے جلدی مسلمان ہو جائیں گے؟ اے مسلمانوں، اے مخاطبوں، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آویں گے؟ حالانکہ ان سب مذکورہ قصوں سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ان سے ہو چکی کہ ان میں کچھ لوگ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کہ اللہ کی بات سنتے، اللہ کا کلام سنتے، اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، یعنی
اب آپ لوگ یعنی اس کلام سے بڑھ کے تو بات آپ لوگ کر نہیں سکتے. وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کا کلام بھی سنتے، پھر بجائے اس پر عمل کرنے کے کیا کرتے؟ یحرفونہ من بعد ما عقلوا، اس کو سمجھ جانے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے. وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے اور مراد تو یہاں تورات ہے. سما سے مراد بواسطہ انبیاء علیہ السلام کے ہیں کہ نبی ان کو سناتے تھے، اور یہاں جو کلام کی تحریف کرتے تھے قرآن میں تو الحمدللہ تحریف کر نہیں سکے، تورات وغیرہ میں تحریف کرتے ہیں. اور تحریف سے مراد اس کے بعض کلمات یا تفاسیر یا دونوں بدل ڈالنا ہے، کچھ الفاظ کو بدل ڈالنا یا اپنی مرضی کے مطابق یا کہیں کیا کرنا اس کا مفہوم اور مقصد بدل لینا. اور یہ کلام سے مراد وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے بطور تصدیق کے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر سنا تھا. اور سما سے مراد بلا واسطہ، اور تحریف سے مراد قوم سے نقل کر دینا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو حکم تم سے ادا نہ ہو سکے وہ معاف ہے. حالانکہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا، تورات میں نہیں لکھا ہوا تھا. انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ اگر جو ان کے سردار تھے، بڑے بڑے تھے، کہ اگر یہ بات کر لو، کوشش کرو، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، معاف ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور یہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے، منافقین یہودی جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایک دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، یہاں سے اٹھ کے چلے گئے دوسرے اپنے کافروں منافقین کے پاس. قالوا اتحدثون بما فتح اللہ علیکم، تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر، تاکہ جھٹلائے تم کو جو تمہارے رب کے پاس ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ملی؟ مسلمانوں کو مشاہد خوش آمد میں وہ باتیں بتلاتے ہو جو ان کے مفید مذہب، یعنی تم جو ان کو جا کر بتاتے ہو جو کتاب یعنی تورات میں باتیں موجود ہیں وہ تو ان کو فائدہ دیتی ہیں، تم ان کو کیوں جا کر بتاتے ہو؟ خوش آمد کہنے کے لیے جا کر یہ باتیں بتاتے ہو. اور یہ مضمون اللہ کے پاس سے تمہاری کتاب میں آیا ہے، کیا تم اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی منافقین کبھی ایک آدھا بات خوش آمد میں اپنے ایمان کی سچائی بجتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے. جو تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے یا قرآن مجید کے متعلق آئی ہے وغیرہ، ایسا کوئی بات کہہ دیتے کہ اگلے سمجھ جائے مسلمان، اچھا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ ہماری بات سنتے ہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں یہ لوگ اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں بعض بے پڑھے ہیں یعنی ان پڑھ ہیں، ان میں بعض ان پڑھ ہیں اور نہیں کتاب جانتے، کتاب سے خبر نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور کتاب سے کچھ نہیں معلوم ان کو. یہ نہیں ہے مگر اپنے پاس سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے خیالات کے، یظنون، سوائے اس کے کہ وہ گمان کرتے ہیں، یہ خیالات ہیں ان کے پاس اور کچھ نہیں. وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت. یہودی کیا کرتے تھے؟ خود لکھتے تھے، لکھ کے اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ کیا کریں؟ تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا مال، یعنی تھوڑے پیسوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے لکھ کے بیچتے تھے. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز سے جو انہوں نے لکھی، اپنے ان کے ہاتھوں نے لکھی. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز سے جو وہ کمائی ہے، یعنی اس کے پیسے کمائے وہ ہلاکت، کتاب لکھ کے وہ کی وہ ہلاکت، یہ سارا کچھ ان کے لیے ہلاکت ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں لگے گی، ہرگز نہیں لگے گی مگر چند ایک دن، گنے چنے دن، چند ایک دن لگے گی، اس سے زیادہ نہیں. قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، آپ ان سے فرما دیجیے، آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ کے ہاں وعدہ کر رکھا ہے، عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ پاک ہرگز نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے، اقرار کے، یا تم اللہ پر وہ چیزیں کہتے ہو تو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی جھوٹی باتیں کہتے ہو.
اللہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، تم اپنی طرف سے وہ کرتے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جس نے برائی کمائی، گناہ کمایا اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، یہی لوگ ہیں جہنم والے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اب فرمایا کہ یہ تو ہوئی جہنمیوں کی بات، اور ایمان والے کیا ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اور یہ فرمایا یہی لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، باغات میں، اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ خطاؤں کے احاطہ کے جو معنی اوپر ذکر کیے گئے، اس قسم کے احاطہ اس معنی کے ساتھ کفار کے ساتھ مقصود ہے، تو کفر ان کا غالب آ گیا، فسق ان کا غالب آ گیا، نفاق ان کا غالب آ گیا، تو ایسے جہنم میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ اور تو اس کا خلاصہ یہ ہو کہ جب ضابطہ کی روح سے کافر کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا، تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہیں، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے، اس لیے اس ضابطہ کی روح سے وہ بھی خالد فی النار ہوں گے، اور ان کا دعویٰ مذکور دلیل قطعی سے باطل ٹھہرا، کیونکہ نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے بعد کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ سے